السلام علیکم۔ اس ملک میں پہلی مرتبہ صحت مند روایات کے رواج کی کوششوں سے جمہوریت دوست عناصر کی حوصلہ افزائی ہو رہی ہے، جبکہ ریاست اور حکومت کے درمیان تمیز کی شکل پیدا ہو رہی ہے اور تمام جماعتوں کو سرکاری اداروں سے بہرہ اندوز ہونے کا حق مل رہا ہے۔ عجیب تر بات یہ ہے کہ اس اقدام کا فیصلہ صدر یحییٰ کی سرکردگی میں ماشاء اللہ حکومت نے کیا، جو مختلف جماعتوں کو ریڈیو اور ٹیلی ویژن سے قوم کو خطاب کرنے کا موقع فراہم کر کے اس ملک میں صحت مند اور روشن خیال رائے عامہ پیدا کرنے کی خواہاں ہے۔ اس سے پہلے وہ ماشاء اللہ کا ضابطہ 60 نافذ کر کے ہم سیاستدانوں کو سیاسی اخلاق کا سبق دینے کی کوشش کر چکے ہیں، اور اس طرح انہوں نے ان سیاستدانوں کے منہ پر ایک تماچا مارا ہے جنہوں نے 23 سال تک اس ملک پر حکومت کی۔ اس سے قبل کہ میں نیشنل عوامی پارٹی کے مقاصد کی تفصیل پیش کروں، میں اس تنظیم کے قیام کے پس منظر اور تاریخ کے متعلق کچھ کہوں گا۔ 1948 میں جب ایک جماعت کی تشکیل کی ضرورت محسوس کی گئی تو کراچی میں جمہوری طاقتوں نے مل بیٹھ کر ابتدائی کارروائی کے بعد پیپلز پارٹی آف پاکستان کی داغ بیل ڈالی۔ اس کے معاً بعد صوبہ سرحد میں بڑے پیمانے پر گرفتاریاں کی گئیں۔ 1956 میں اس سلسلہ میں دوبارہ سلسلہ جنبانی شروع ہوئی اور مغربی پاکستان کی متعدد سیاسی جماعتوں نے مل کر نیشنل پارٹی آف پاکستان بنانے کا فیصلہ کیا۔ اس تنظیم میں شامل جماعتیں سرحد سے خان عبدالغفار خان کی قیادت میں خدائی خدمتگاروں، بلوچستان سے عبدالصمد خان اچکزئی کی سرکردگی میں ورور پختون اور شہزادہ عبدالکریم کے رہنمائی میں آسمان گل، سندھ سے مرحوم حیدر بخش جتوئی کی رہبری میں سندھ ہاڑی کمیٹی اور جی ایم سید اور شیخ عبدالمجید سندھی کی قیادت میں سندھ عوامی محاذ اور پنجاب سے مرحوم میاں افتخار الدین کی سرکردگی میں آزاد پاکستان پارٹی پر مشتمل تھیں۔ ایک سال بعد سن 1957 میں جب مشرقی پاکستان کے مولانا عبدالحمید خان بھاشانی کی قیادت میں عوامی لیگ کے گروپ اور ایک دوسری جماعت گنتنتری دل نے اس میں شمولیت اختیار کر لی تو یہ جماعت پاکستان نیشنل عوامی پارٹی کے نام سے قومی حیثیت کی حامل ہو گئی۔ اس کے پہلے صدر مولانا بھاشانی تھے اور اس کی 4 نمایاں خصوصیات یہ تھیں: الف، اس کی رکنیت ذات، عقیدے، علاقے یا مذہب کا لحاظ رکھے بغیر پاکستان کے تمام شہریوں کے لیے کھلی تھی۔ ب، یہ جماعت آزاد و غیر جانبدار خارجہ پالیسی کی علمبردار تھی اور اس نے سیٹو اور سینٹو کے فوجی معاہدوں سے فوری طور پر نکل جانے کا مطالبہ کیا۔ جیم، اس جماعت کو یقین تھا کہ مغربی پاکستان میں چھوٹے صوبوں کی مرضی معلوم کیے بغیر ان پر 1 یونٹ ٹھوسا گیا ہے، اس لیے اس نے پرانے صوبوں کی بحالی کا مطالبہ کیا۔ دال، اس جماعت نے محسوس کیا کہ حکومت کی اقتصادی پالیسی اجارہ درانہ سرمایہ داری کی حوصلہ افزائی کا باعث بن رہی ہے، جس کے نتیجے میں ملک کی دولت چند ہاتھوں میں مرتکز ہو کر رہ جائے گی اور اس سے مالدار مزید مالدار اور مفلس مزید مفلس ہوتے چلے جائیں گے۔ اس لیے اس نے مطالبہ کیا کہ اس رجحان کو روکنے کے لیے فوری تدابیر اختیار کی جائیں اور قومی دولت کی منصفانہ تقسیم کا انتظام کیا جائے۔ نیشنل عوامی پارٹی نے زمین کی ملکیت کی انتہائی حد مقرر کرنے کا مطالبہ کیا اور انسان کے ہاتھوں انسان کے استحصال کے خلاف اپنے عزم کا اظہار کیا۔ چنانچہ اس طرح مسلم لیگ کے مقابلہ میں ایک حقیقی مخالف جماعت عالم وجود میں آئی جس کا نقطہ نظر قومی اور کردار عوامی تھا، اور یہ ایک ایسی جماعت تھی جس نے عالمی طاقتوں کی مرضی پر چلنے کی بجائے پاکستان کے قومی مفادات کو
پیش نظر رکھا۔ جغرافیائی حقیقتیں۔ اس ملک کی سیاسی تاریخ کا جائزہ لینے کے لیے بعض حقائق کو زیر غور لانا ضروری ہے۔ پہلی حقیقت اس ملک کی جغرافیائی پوزیشن ہے۔ بر صغیر کی تصویر کچھ یوں بنتی ہے کہ پاکستان دو ٹکڑوں میں بٹا ہوا ہے اور ہندوستان کے ان دونوں پہلوؤں کو پاکستان نے گھیر رکھا ہے جن پر مشرق اور مغرب سے حملہ ہو سکتا ہے۔ پاکستان کا اپنا مشرقی بازو جنوب مشرقی ایشیا میں اور مغربی بازو مشرق وسطی میں واقع ہے، اور یہ ملک فوجی محل وقوع کے لحاظ سے دو عالمی طاقتوں روس اور چین کا پڑوسی ہے۔ بر صغیر تقسیم کے اثرات سے ابھی پوری طرح سنبھلا بھی نہیں تھا کہ چین پر کمیونسٹوں کا قبضہ ہو گیا۔ اس سے عالمی طاقتوں کی عالمی حکمت عملی میں تبدیلی کا آنا ناگزیر ہو گیا۔ پاکستان اپنی جغرافیائی اور فوجی اہمیت کے پیش نظر اچانک عالمی بساط شطرنج پر ابھر آیا تھا، حالانکہ بین الاقوامی سطح پر اس نوزائیدہ ملک نے تب تک اپنے عام تعلقات بھی استوار نہیں کیے تھے۔ اس ملک کے بین الاقوامی حیثیت کے واحد رہنما قائد اعظم 1948 میں انتقال کر چکے تھے۔ اندرونی طور پر ملک کی ابتدا بالکل نقطۂ آغاز سے ہوئی تھی۔ سرحد پار سے لاکھوں مہاجرین کی آمد نے اس ملک کو مفلوج کر کے رکھ دیا تھا اور اس کی معیشت کو بہت نقصان پہنچا تھا۔ اس ملک کی تقریباً پوری سیاسی قیادت سرحد پار سے آئی تھی، اور اس ملک میں جسے انہوں نے اپنے لیے منتخب کیا تھا اس کی جڑیں مفقود تھیں، چنانچہ سب سے پہلے انہیں اپنے آپ کو بحال کرنا تھا۔ اسی طرح انتظامیہ، صنعت اور تجارت کے شعبوں کے سرکردہ حضرات کو بھی ایک نئے ملک میں آنا پڑ گیا تھا۔ یہ صحیح ہے کہ ان میں جوش و خروش اور وطن دوستی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، لیکن انہیں ایک بالکل نئے سماجی اور کلچری ماحول میں کام کرنا پڑ گیا تھا، اور وہ مختلف علاقائی معاشروں اور مختلف علاقوں کی لسانی اور کلچری وابستگیوں سے نابلد تھے۔ ہمارے ملک کے سیاستدانوں نے اپنے آپ کو اس اعتماد کے قابل ثابت نہیں کیا جس کا اظہار عوام نے ان پر کیا تھا، اور یہ اعتماد بھی کس قسم کا تھا۔ ملک نے اپنے رہنماؤں کو ایک کورا چیک دے دیا تھا۔ انہوں نے اقتصادی مشکلات کا مقابلہ کیا، یہاں تک کہ اپنی شہری آزادیوں اور بنیادی حقوق کی قربانی بھی دی، اور اپنے سیاسی، جمہوری اور آئینی حقوق پر حملے تک برداشت کیے، اور اس کے باوجود بھی سیاستدانوں نے وہ رویہ اختیار کیا جسے غیر ملکی مورخ نے پولیٹیکل میوزیکل چیئرز کے نام سے یاد کیا ہے۔ محلاتی سازشوں کی ابتدا ہوئی اور اسی سے نوکرشاہی کے سامنے تدریجی طور پر ہتھیار ڈالنے کا آغاز ہوا۔ یہ ملک جو اپنے آپ کو نظریاتی مملکت سمجھتا تھا، سن 1958 میں بھی اپنے آئین سے محروم تھا۔ اس سلسلے میں ہمیں اس دستور ساز اسمبلی کے ٹوٹ جانے کا حادثہ بھی دیکھنا پڑا جس کی صدارت خود بابائے قوم نے کی تھی۔ اس طرح سیاسی دباؤ میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ وعدہ کیا گیا کہ ملک میں سن 1959 کی ابتدا میں دستور کے تحت انتخابات ہوں گے۔ آخر کار ملک کی سیاسی قیادت کو رائے عامہ کی کسوٹی پر پھرکنے سے متعلق امید کی ایک کرن تو پیدا ہو ہی گئی، لیکن اکتوبر سن 1958 کا مارشل لا جمہوریت کی نشو و نما اور حاکمیت کو عوام کے حوالے کرنے کے راستے میں مزاحم ہوا۔ اس مارشل لا کا بھی اسی امید سے خیر مقدم کیا گیا کہ اس کے نتیجے میں انتخابات کا وعدہ پورا کیا جائے گا اور عوام کو ان بدعنوان اور خود غرض سیاستدانوں سے نجات مل جائے گی جو اب تک حکومت کرتے چلے آ رہے تھے۔ لیکن مارشل لا میں جس پہلے شخص کو گرفتار کیا گیا وہ خان عبدالغفار خان تھے۔ ان کے بعد عبدالصمد خان چکزئی، شہزادہ عبدالکریم اور مولانا بھاشانی گرفتار کر لیے گئے۔ حالانکہ یہ لوگ کبھی حکومتوں سے متعلق نہیں رہے تھے، بلکہ اس کے برعکس وہ ہمیشہ ان حکومتوں پر کڑی نکتہ چینی کرتے رہتے تھے۔ چنانچہ مارشل لا
گزشتہ سیاسی رژیم کا نہیں بلکہ اس کے مخالفین کا مخالف ثابت ہوا، اور اس کی زد ان سیاسی عناصر پر پڑی جو جمہوریت کی بحالی کے سلسلے میں مؤثر قوت بن سکتے تھے۔ سوشلسٹ کیمپ میں اختلاف کی وجہ سے بڑی طاقتوں کی عالمی حکمت عملی میں ایک اور بنیادی تبدیلی رونما ہوئی۔ چنانچہ یہ کوئی تعجب انگیز بات نہ تھی جب فیلڈ مارشل ایوب خان کی حکومت نے ہندوستان کے ساتھ مشترکہ دفاع کی تجویز پیش کی، اور جسے پنڈت نہرو نے اپنے مشہور فقرہ مشترکہ دفاع مگر کس کے خلاف کہہ کر مسترد کر دیا۔ پشاور کے قریب بڈویر کا رسوائے زمانہ اڈا اس کی ایک نمایاں مثال ہے، جب حکومت نے اپنی سرزمین کا ایک حصہ ایک غیر ملکی طاقت کے حوالے کیا جو پاکستان کی عدالتوں کے دائرہ اختیار سے باہر تھا، جس میں پاکستان کی کرنسی بھی نہیں چلی تھی، اور جہاں ایک مرتبہ ہمارے ایک وزیر خارجہ کو بھی داخلے کی اجازت نہیں ملی تھی۔ ولیم پاورز کے U-2 جاسوس طیارے کا ماجرا بھی اسی قسم کا ایک واقعہ تھا، جس کے نتیجے میں ایک دوست ملک پشاور کے ارد گرد سرخ دائرہ لگانے پر مجبور کر دیا گیا۔ کیا اس سے یہ نتیجہ نکالنا غلط ہے کہ حکومت کے غیظ و غضب کا نزلہ اس علاقے کے سیاسی عناصر پر اس لیے گرا کہ یہ بعض عالمی طاقتوں کی جنگی حکمت عملی کا نتیجہ تھا؟ سیاسی صورتحال: مشرقی پاکستان پیریٹی کے اصول کو تسلیم کر کے اپنی حاکمیت کے ایک حصے سے دستبردار ہو گیا۔ اسی طرح مغربی پاکستان میں بھی صوبائی مجالس قانون ساز اور حکومتوں کے خاتمے اور 1 یونٹ کے قیام کے ساتھ حاکمیت کے ایک حصے سے دستبرداری اختیار کر لی گئی۔ مرکز کے حق میں اختیارات سے دستبرداری کے 15 سالہ تجربے نے جاگیرداروں اور اجارہ دار سرمایہ داروں کے ایسے طبقے کو جنم دیا جن کا نہ صرف ملک کی مادی دولت پر قبضہ تھا بلکہ جنہوں نے انتخابات کا ایسا نظام وضع کیا جس کے نتیجے میں سیاسی قوت بھی سرمایہ دار طبقے کے ہاتھوں میں مرکوز ہو کر رہ گئی۔ چنانچہ ایک ایسی صورتحال پیدا ہو گئی کہ ہمارے مشرقی پاکستانی بھائیوں نے اکثریت میں ہوتے ہوئے اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے مطالبہ شروع کیا۔ عجیب بات یہ تھی کہ اقلیت نہیں بلکہ اکثریت اپنے حقوق کے تحفظ کا تقاضا کر رہی تھی۔ اسی طرح مغربی پاکستان میں بھی اس پالیسی کی شدت محسوس کی جانے لگی اور یہاں کے باشندوں کے اقتصادی اور سیاسی حقوق بھی تلف کر لیے گئے۔ اس سیاست نے ہماری ایک جہتی کی جڑوں کو کاٹ ڈالا اور اس کے نتیجے میں مختلف علاقوں میں باہم شکوک، بے اعتمادی بلکہ نفرت کی آگ بھڑک اٹھی اور ہم نے ایک قوم کی حیثیت سے سوچنا ہی چھوڑ دیا۔ نیشنل عوامی پارٹی کو احساس تھا کہ اس آمرانہ نظام سے نجات کا واحد ذریعہ یہ ہے کہ رائے عامہ کو محرک کر کے تمام سیاسی قوتوں کا ایک متحدہ محاذ بنایا جائے۔ چنانچہ اسی وجہ سے جمہوری مجلس عمل کی تشکیل اور گول میز کانفرنس کا انعقاد ممکن ہو سکا۔ یہ ہماری سیاسی زندگی کا ایک بے حد صحت مند پہلو تھا۔